صلی اللہ علیہ وسلم وبه نستعين في كل شيء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قال تعالى في القرآن المجيد فاقرأوا ما تيسر من القرآن صدق الله العظيم. محترم حضرات، درس قرآن اللہ کی کتاب، انسان اشرف المخلوقات، کتابوں میں آتا ہے 1800 مخلوقات، بعض کتابوں میں آتا ہے 80,000 مخلوقات. انسان سب سے افضل ترین اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اشرف مخلوقات انسان، اور پھر اسی انسان کو اللہ نے بہترین جانور دیا. ایک طرف اللہ نے کہا اشرف المخلوقات، ایک طرف اللہ نے کہا کہ بہترین جانور. کس وجہ سے اشرف المخلوقات کہا اور کس وجہ سے بہترین جانور کہا؟ تاکہ دونوں انسان اور دونوں انسان کے بارے میں قرآن میں آیا کہ اللہ کے نزدیک بہترین جانوروں میں سے یہ انسان، اور اللہ کے نزدیک اشرف المخلوقات میں سے یہ انسان. وہ اشرف المخلوقات کن صفات کی وجہ سے بنا اور بہترین جانور کن بری صفات کی وجہ سے بنا. یہ زندگی گزارنے کے دو الگ الگ راستے اور طریقے، ان دونوں کو سمجھانے اور بتلانے کے لیے جو کتاب نازل کی گئی وہ یہ قرآن ہے. اس قرآن کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ ان راہوں پر چلو گے تو اللہ کے نزدیک اشرف المخلوقات، اور اگر ان راہوں پر چلو گے تو اللہ کے نزدیک تمہاری قیمت بہترین جانور سے بھی بہتر، بلکہ اس سے بھی تم بہتر، وہ اس قرآن کے ذریعے سے بتلایا. تو قرآن کے بہت سارے فوائد، بہت سارے اس کے تقاضے، بہت سارے اس کے مقاصد ہیں. چونکہ یہ زندگی گزارنے کا ضابطہ حیات ہے، زندگی کا پوری زندگی کے لیے، صرف یہ مسجد کے دین کے لیے قرآن نہیں نازل، اور نہ ہی صرف نماز، روزہ، حج، زکات کی. سیاستہ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، 6 حدیث کی بڑی کتاب، 25% عبادت ہے، 75% معاملات اور معاشرت ہے. قرآن میں آیا ہے نماز ادا کرنا، لیکن یہ کہیں نہیں آیا کہ فجر کتنی رکھتے ہیں، عشاء کتنی رکھتے ہیں، یہ کہیں بھی نہیں ہے. یہ حدیث میں قرآن میں آیا ہے روزہ رکھنے، یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹ جائے گا، ان چیزوں سے روزہ اب رکھنا ہے، اب چھوڑنا ہے، اتنے روزے رکھنے ہیں. لیکن جہاں بھی معاملات کی بات آئی ہے، طلاق دینی ہے تو ایسے ان الفاظ کے ساتھ دینی ہے، نکاح کرنا ہے ان الفاظ کے ساتھ کرنا. وراثت ہے، بیٹے کا کتنا حق ہے، بیٹی کا کتنا حق ہے، بیوی کو کیا ملے گا، خامد کے پاس کتنا رہے گا، تفصیل کے ساتھ اللہ نے دیا. 6666 آیات، ان میں صرف 550 احکامات اللہ کی طرف سے حکم دیے، باقی سارے قصص، انبیاء کے واقعات، اور یہ بتلایا گیا کہ زندگی گزارنے کے ساتھ معاشرت، جو ہمارا آپس کا بول چال، اخلاق اور رویہ، اس کا نام معاشرت ہے. جو ہمارا لین دین ہے، تجارت ہے، اس کا نام معاملات ہے. تو یہ قرآن نے بتلایا کہ زندگی کیسے گزارنا. اب بتلائے گا کس کو؟ یہ رہنمائی کس کے لیے؟ جو اس کو دیکھے گا، جو اس کو پڑھے گا، جو اس کو سنے گا، جو اس کو سمجھے
سمجھے گا جس نے کبھی قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھا اور جس نے کبھی قرآن کو سنا ہی نہیں سمجھا ہی نہیں. تو قرآن کا سب سے پہلا تقاضا میرے سے آپ سے ساری انسانیت سے اللہ کے نبی سے لے کے آخری انسان صلی اللہ علیہ وسلم آخری انسان تک قیامت کی صبح تک یہ قرآن جس دن اٹھایا جائے گا اس دن تک اس کا سب سے پہلا اور ہر انسان سے مطالبہ وہ کیا ہے؟ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. مجھے پڑھو. کب پڑھو؟ روزانہ اپنے معمولات میں مجھے شامل کرو. جب آیات نازل ہوتی اللہ کے نبی حرم میں آدھی رات تک قرآن پڑھتے, کبھی 2 بجے تک, کبھی 3 بجے تک, کبھی پوری رات. 1 سال تک یہ روٹین چلتی رہی. اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا. اے میرے محبوب, میں نے دیکھا کہ تو اور تیرے ساتھی آدھی رات تک قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس پر پابندی مواظبت نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ نے خود ہی بتلا دیا. تم میں سے بہت سارے بیمار ہوتے ہیں, تم میں بہت سارے ایسے ہیں جو سفر پر جاتے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو تجارت کے لیے جاتے ہیں, اس کی پابندی نہیں کر سکتے. اللہ نے آسانی کر دی. کیا؟ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ, جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو. اس کا آسان ترجمہ روزانہ ضرور مجھے پڑھو, اپنے معاملات کے اندر شامل کرو. معاملات کسے کہتے ہیں؟ روزانہ آدمی نے 10-20 کام کرنے ہیں, 30 کام کرنے ہیں جن کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے. ان میں اس کو شامل کرنا کہ میں نے روزانہ اس کی تلاوت کرنی, چاہے 1 صفحہ, 2 صفحہ, 3 صفحے, 1 رکوع, 2 رکوع, آدھا پارہ, 1 پارہ, جتنی توفیق ہو کہ روزانہ میں نے اس کو پڑھنا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا پیغام ہے, اللہ کا میسج ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, فیس بک, واٹس ایپ, میرا بہت قریبی دوست ہو یا بہت قریبی رشتہ دار ہو, واٹس ایپ پہ 1 دن میسج کریں, 2 دن میسج کریں, 3 دن کریں, 4 دن کریں, میں اس کو ریپلائی نہ کروں, ناراض ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے. کتنا بھی قریبی ہو, 10 دن ہو گیا میں تجھے پیغام بھیج رہا ہوں, میسج کر رہا ہوں, کوئی ریپلائی نہیں کرتا. یہ اللہ کا قرآن ہمارے پاس میسج, پیغام, اللہ کی طرف سے خط. سال ہر سال گزر گئے, کبھی میں نے اٹھا کے دیکھا. اس کا عادت یہ نہیں ہے اس کو الماری میں اوپر رکھ دیا. سب سے پہلا عادت یہ ہے اس کو پڑھا جائے, کھولا جائے. کیوں؟ قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے کو سبق تشریح کرنا ہوں گے, امت آئے گی, جبریل روک دیں گے. آپ فرمائیں گے جبریل یہ میری امت ہے. جبریل کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے, لیکن آپ کے بعد انہوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا, اس کتاب سے منہ موڑ لیا. کوئی دن ایسا گزرتا ہے کہ میں موبائل کھول کے نہیں دیکھتا, میں دکان نہیں کھولتا, کاروبار پہ نہیں کرتا, لیکن کتنے مہینے گزر جاتے ہیں میں قرآن کھول کے نہیں دیکھتا. یہ اللہ کا پیغام, اللہ کا کلام, اللہ کا مہمان. گھر میں مہمان آئے, میزبان اس کا حال بھی نہ پوچھے, اس کو کھانا پینا بھی نہ دے, اس کے پاس بھی نہ بیٹھے, مہمان چلا جائے گا تو چلا جائے گا. یہ اللہ کا مہمان ہمارے گھروں میں کب سے ہے؟ کتنی دفعہ اس کا حال پوچھا, کتنی دفعہ اسے کھول کے دیکھا. حالانکہ اس کا دیکھنا بھی ثواب, اس کو چھونا بھی ثواب, اس کا پڑھنا بھی ثواب. 1 عدد میں 30 نیکیاں, اور بندے کے ایمان پر لامحدود تک نہیں. سب سے پہلا قرآن کا تقاضا مجھ سے ساری انسان سے پڑھو. روزانہ جتنا پڑھ سکتے ہیں, 1 صفحہ پڑھ سکتے ہیں, تو ہم اس کو اپنے معمولات میں, اپنی روٹین میں, اپنے ماحول میں رکھیں. گھروں میں ماحول بنائیں کہ گھر میں تلاوت ہو. حدیث میں آتا ہے جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر اجڑا ہوا ہے, اور جس دل میں قرآن نہیں ہے وہ دل بھی اجڑا ہوا. عبداللہ رضی نے فرمایا اگر تیرا دل قرآن میں نہیں لگتا تو تیرا دل مر چکا ہے. اللہ سے دعا مانگی,
یہ دل عطا فرما۔ نشانی ہے تیرا دل زندہ ہے کہ مر چکا ہے؟ کیوں؟ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر دل مر جاتا ہے، پھر دل کے اوپر اللہ غفلت کا پردہ ڈال دیتا ہے، پھر اس دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اس کو کبھی توفیق نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں نہیں آئے، ٹائم نہیں ملا، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم سب مسافر تھے، ہم کاروبار میں مصروف۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ اتنا کمزور نہیں ہو گیا کہ اپنے گھر میں ہر کسی کو داخل ہو جائے۔ توفیق ہی نہیں ملتی، نہ اٹھنے کی توفیق نہیں ملی، دکان چھوڑنے کی توفیق نہیں ملی، اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا ہی نہیں گیا۔ کیوں؟ اللہ نے دل کے اوپر غلاف چڑھا دیا، پردہ ڈال دیا۔ کس کی وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ ان بلا کر دیا، فرینڈ لسٹ سے اللہ نے نکال دیا، اب ہم میسج کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ دوبارہ دوستی کیسے ہوگی؟ ہم توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد توبہ کہتے ہیں یا اللہ جو کام کیا ہے میں شرمندہ ہوں دل سے۔ دوسری بات یا اللہ معاف کر دے۔ تیسرا کام یا اللہ آئندہ یہ نہیں کرتا، اس چیز کا نام توبہ۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو گھروں میں اس کا ماحول بناؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو کہنا نہیں پڑے گا بچے کو قرآن پڑھ۔ ایک میٹر کے لیے، ایک سند کے لیے، ایک ڈیوٹی کے لیے، ایک نوکری کے لیے 14 سال 16 سال کتابیں پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ کتنا سلیبس پڑھتے ہیں، کتنے کالج ہیں، کتنی یونیورسٹی ہیں، کتنے اسکول ہیں، سال ہر سال گزر گئے، زندگی میں بھی ایک دفعہ سے یہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ ایک ڈگری کے لیے 14 سال محنت کی، کوئی کتاب نہیں چھوڑا، کیڈ نہیں چھوڑی، ٹیچر نہیں چھوڑا، 10 منٹ بھی نہ نکالے اس کو پڑھنے کے لیے، زندگی میں بھی ایک دفعہ اس کو پڑھنے کی کوشش گلا کرتا ہے۔ اس سے آپ سے اس کا گلا ہے، آج بھی کل بھی قیامت والے دن قبر میں۔ اگر آج ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائے، شریعت میں نجائز نہیں ہے، انجینئر، پروفیسر، دنیا کی ہر دولت ہر چیز اس کے قدموں میں رکھی، کل قیامت والے دن قرآن کہتا ہے ہم سے دور کر کے۔ اگر ہم نے اس کو یہ دے دیا وہ ہمیں تلاش کرے گا کہ آج میں اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جاؤں اور ان کو عزت کا تاج پہنایا ہے، وہ ماں باپ کو تلاش کرے گا عزت دلوانے کے لیے، اور یہ آج فری میں ہے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، فری میں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، سکھلانے والے موجود، بتانے والے، پڑھانے والے موجود، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ دنیا سامنے ہے، آخرت پیچھے، صحابہ کی دنیا پیچھے تھی، آخرت سامنے، اس لیے قرآن سامنے، ہم نے قرآن کو بس پشت رکھا، دنیا کو سامنے۔ کبھی دکان کھولنے سے پہلے میں نے اس کی تلاوت کی، کبھی جاب سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے اس کی تلاوت کی، کبھی گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے اس کی تلاوت کی، کبھی اس کو کھول کے دیکھا، موبائل کھول کے دیکھا، آنے سے پہلے بھی دیکھا کسی کا میسج آیا، گھر آ کے بھی دیکھا کسی کا میسج تو نہیں آیا، کسی کی کال تو نہیں آیا، اس کو نہ دیکھا۔ گھروں میں ماحول بننا، مساجد میں اس کی تلاوت کا ماحول بننا، ابھی اس کا سیزن آ رہا ہے رمضان۔ ایک بات یہ عرض کریں، کیوں بندہ ماحول کے مطابق چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کیا کہا قرآن؟ جب بیٹا آنکھوں کے سامنے میرا ہوا، آپ نے چوری ملائی اللہ کے سامنے، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، میرا نطفہ ہے، میری آنکھوں کے سامنے اس کو غرق کرنا ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ کہتا ہے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیری نسل سے میں کاٹ دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس کا ماحول، اس کی صحبت ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کا عمل خراب ہوا، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ تیری نسل سے بھی ختم ہے۔ اللہ کے اپنا سگا بیٹا تھا، اللہ نے نسل سے نکال دیا۔ ماحول ٹھیک نہیں تھا، اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں تھا، جن لوگوں کے ساتھ تھا عمل ویسا ہو گیا، عمل خراب ہوا، اللہ نے کہا کیوں؟ اللہ کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں،
اللہ سمد بے نیاز غنی ذات ہے، بے پرواہ ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ساری دنیا نافرمان ہو جائے، اللہ کی شان میں کمی نہیں، ساری دنیا سجدے میں گر جائے، اللہ کی شان میں زیادتی نہیں، وہ بڑا اور بڑا ذات ہے۔ میں نے تیرا بیٹا ہے، تو ہم دیکھیں ہم دوست کس کو بنا رہے ہیں۔ علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ایک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا بچہ کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھتا ہے، اس کو ماحول کیا دے رہے ہیں، جو آج ماحول دیں گے وہی ماحول۔ آج استاد محترم نے ایک قصہ سنایا۔ ایک آدمی تھا علی سرکندی رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے بزرگ کے پاس آیا، فرمایا میرے بچے نے میرے پر ہاتھ اٹھایا، یہ زمانہ آ چکا ہے، اولاد والدین پر ہاتھ اٹھائے، میرے اوپر اس نے ہاتھ اٹھایا، کوئی تعلیم دی اس کو، کچھ سمجھایا، کچھ بتلایا، فرمایا ٹائم ہی نہیں تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، اس کو کھیتی باڑی میں لگا دیا، فرمایا بس اس نے یہی کرنا تھا۔ وہ کیسے؟ جب بیل بکری آپ کی بات نہیں مانتے آپ اس کو ڈنڈا چلاتے، ڈنڈا مارتے، اس نے یہی دیکھا کسی کا، تو جب آپ نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے بھی آپ کو بکری بیل سمجھا، آپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا۔ کہ جو بات نہ مانی اس نے تو یہی دیکھا کہ اس کو مارا جاتا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر اس کا ماحول چاہے ایک صفحہ پڑے گھر کے اندر اس کا، یہ اس کا پہلا مجھ سے اور آپ سب سے نکلا۔ دوسرا اس کا تقاضا ورتل القرآن ترتیلا، دوسرا تقاضا اس کا یہ ہے کہ ہم جتنا اس کو پڑھیں درست اور صحیح پڑھیں، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں۔ کیوں؟ ہر زبان میں آپ دیکھیں معنی بدل جاتا ہے، کوئی زبان فیس انگلش لے فیس معنی بدلتا ہے، اسی طرح زیر زبر کے ساتھ اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ ثواب کے انعامتا نے انعام کیا، انعام تو پڑھ دیا، نماز ہوئی نہیں کہ میں نے انعام دیا، خود رب بن بیٹھا۔ بھارت کے قرآن کو صحیح درست پڑھنا، جیسے انگریز ہے پی ایچ ڈی بھی کر کے آئے گا، آپ اس کو اردو پڑھائیں تو اردو کا بیڑا گرک کرے گا نہیں کرے گا، کیا سے کیا کر دے گا، حالانکہ اس نے تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے لیکن اہل زبان نہیں، اس لیے ہم اہل زبان نہیں ہیں، ہم اجمی ہیں، ہم اس کو سیکھیں، صحیح پڑھنے جتنا تھوڑا پڑھیں لیکن اس کو ہم صحیح پڑھیں، اور صحیح پڑھنے کے لیے ہمیں کسی صحیح کے پاس بیٹھ کے سیکھنا پڑے، بغیر سیکھے نہیں۔ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کیوں اپنے بچے کو انجینئر بنانے کے لیے کالج بھیجتا ہے؟ ڈاکٹر خود بیٹے کو کیوں گھر میں ڈاکٹر نہیں بنا رہا، کیوں اسکول بھیجتا ہے؟ پروفیسر خود ٹیچر ہے، خود پروفیسر ہے، کیوں اسکول کالج بچے کو بھیجتا ہے؟ شیطان کا قرآنی جال ہے، خود ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اب اس کو صحیح پڑھنا، اس کے اوپر زیر زبر جال بھی یوسف نے بہت ظلم بھی کیے، بہت نیکیاں بھی کی، ایک یہ نیکی اجمیوں کے لیے اس نے زیر زبر پیش کروا دی، ورنہ ہم اس زیر زبر کے ساتھ ٹھیک نہیں پڑھتے۔ اگر اس کے اوپر زیر زبر نہ ہو ابھی بھی آپ گھر میں چلے جائیں، دو قرآن ہے، ایک عربیوں کے لیے ایک اجمیوں کے لیے، اور عربیوں والا قرآن ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے، جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہو، کیوں؟ اس کے اوپر بہت کم زیر زبر ٹھہرنا، یہ سارا بہت کم ہے، کیونکہ وہ اہل زبان ہے، وہ سمجھتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اور تیسرا اس کا تقاضا التعلمون ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو اس کو سمجھ۔ یہ اللہ کا کلام ہے، گفتگو کا سب سے پہلا کوئی عام گفتگو ہے، یہ تو پھر قرآن ہے، اس کو چھوڑ اس کو ادا کر، کسی بھی گفتگو کا سب سے پہلا حق یہ ہے اس کو غور سے سنا جائے، اور دوسری بات اس کو سمجھا جائے کہ یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، یہ اس کا سب سے پہلا حق ہے، اس
کو قبول کرنا، ماننا یا نہ ماننا یہ الگ بات ہے۔ سورۃ ملک اٹھا کے دیکھیں، پہلے صفحے کی آخری لائن، جہنم والوں سے پوچھا کیوں جہنم میں آئے؟ تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ بڑا آیا تھا۔ پھر کاش ہم سنتے اور سمجھتے، ہم نے سنا ہی نہیں، نہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، نہ ہم نے سنا۔ کاش ہم سنتے اور سمجھتے، آج ہم جہنم والوں سے نہ ہو۔ سب سے پہلا اس کو غور سے سننا، اس کو سمجھنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب کوئی بھی بڑا کرتا ہے، والد ہے، بڑے بھائی ہیں، ٹیچر ہیں، رشتے دار ہیں، وہ مجھ سے کوئی بات کرتا ہے اور میں اس کی بات سمجھتا ہی نہیں، وہ باتیں کر رہا ہے اور اس کو محسوس بھی ہو گیا، اندازہ بھی ہو گیا کہ یہ میری بات نہیں سمجھ رہا، سن تو رہا ہے لیکن اس کو سمجھ کوئی نہیں آ رہی، تو وہ کیا محسوس کرے گا؟ یہ اللہ کا کلام، اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کیا باتیں۔ باقی ہر کام کا ہمیں پتا، کاروبار کا بھی، تجارت کا بھی، انگلش، اردو، فارسی، کیا کچھ سیکھ لیا، صرف نہ سیکھا، ایک سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہ سیکھا۔ سب کچھ آتا ہے، نماز میں کیا پڑھ رہا ہے یہ صرف کہ میرا اللہ مجھ سے اس میں کیا بات کر رہا ہے یہ کچھ پتا نہیں۔ باقی مجھے سب کچھ پتا ہے، میں بہت سمجھدار ہوں، سارے معاملات سمجھتا ہوں، کیسے کام کرنا ہے یہ بھی پتا ہے، کیسے کروانا ہے یہ بھی پتا ہے، صرف یہ نہیں پتا اللہ کا کیا ہے۔ دکان بھی چھوڑی، نماز کے لیے آیا، وضو بھی کیا، اچھا لباس بھی پہنا، مسجد میں آ کے کھڑا ہوا، اللہ اکبر، اللہ سے باتیں شروع کی، جس سے باتیں کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں میں سے کیا باتیں کر رہا ہوں، میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں اور وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کیسی گفتگو ہے؟ دنیا کی یہ واحد گفتگو ہے، کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے وہ جس سے گفتگو کر رہا ہے کیا گفتگو کر رہا ہے اور وہ اس کو آگے سے کیا جواب دے رہا ہے۔ پوری نماز پڑھ کے گھر چلا جاتا ہے، اس کا اندازہ بھی نہیں کہ میں نے اللہ سے کیا بات۔ نماز کے بعد پھر ایک لمبی فرشت، یا اللہ یہ بھی کر دے، یا اللہ یہ بھی کر دے، یا اللہ یہ بھی کر دے، یا اللہ ایسے بھی کر دے، یا اللہ ایسے بھی کر دے، اور اللہ مسکراتا ہنستا ہے۔ ابھی 2 منٹ پہلے یہ رکعت میں کیا کہہ رہے ہیں اور ابھی کیا کہہ رہے ہیں۔ دنیا چند دن کی ہے، دنیا آخرت میں کام آنے والی چیز۔ اب اس کو آخری درجہ ہے کہ ہم زندگی میں ایک دفعہ اس کو پڑھ اس کو سمجھ لیں، اور کم از کم جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ تو ہم سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں، ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، میں نے اللہ سے اس وقت کیا بات یہی نہیں۔ اب ایک طبقہ تو یہ ہے کہ اس کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ قرآن یہ تو قرآن ہے، نور ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی سے اللہ کہتا ہے قومیں گمراہ ہوتی ہیں، اسی سے اللہ کہتا ہے قومیں راہ راست پر۔ کیسے؟ ایک مثال سے بات واضح کرتا ہوں، بارش کا پانی پاک، صاف اور پینے کے قابل ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہی بارش جب بعد میں ہوتی ہے وہ اگاتی ہے نہیں اگاتی، یہی بارش گندم کے اوپر ہوتی ہے گندم اچھی ہو جاتی ہے، یہی بارش فصل پر ہوتی ہے فصل اچھی ہو جاتی ہے، یہی بارش گندے نالے پر ہوتی ہے، یہی بارش کوڑا اور کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر جب ہوتی ہے جب بدبو پھیلتی ہے۔ بتائیں بارش کا کیا قصور ہے؟ اس میں بارش کا کوئی قصور ہے؟ وہ زمین گندی ہے، زمین کا قصور ہے، وہ زمین اچھی ہے، وہ زمین کی صفت ہے۔ باغ والی جگہ پر پھول اگیں گے، گندی جگہ پر گند اگے گا، اس میں بارش کا قصور نہیں ہے، اس لیے اس کتاب کا قصور نہیں ہے۔ ذہن
عقل اور سمجھ بوجھ کا قصور ہے کہ اس کو جیسے سمجھنا تھا ویسے سمجھا نہیں. کیوں؟ عقل محدود ہے، وحی لامحدود ہے، اور وحی قرآن و کتاب ہے. اور محدود چیز میں لامحدود نہیں آ سکتی. یہ مسجد کی چار دیواری یہ محدود ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے اندر پورا کشمیر آ جائے تو نہیں آ سکتا. عقل محدود، وحی لامحدود. اب محدود کے ذریعے لامحدود کو سمجھنے کی کوشش کرے گا گمراہ. اب کیا کریں؟ اب جس نے سمجھا اور سیکھا ہے اس کے پاس جائے. وہ کون ہے؟ علماء. وہ کون ہے؟ مفسرین ہیں، محدثین ہیں، ائمہ کرام ہیں، مدارس والے ہیں. کیوں؟ انہوں نے خود نہیں سمجھا، انہوں نے جس نے اس کو بھیجا ہے اس سے سمجھا. کیسے؟ اللہ نے اپنے رسول کو سمجھایا کہ میرے رسول اس کو ایسے سمجھنا ہے. یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. عقل محدود ہے، وحی لامحدود ہے. حدیث شریف میں آتا ہے قبر کے اندر جب مردے کو رکھا جاتا ہے، اگر وہ نیک ہے تو اس کی قبر حد نگاہ تک کھول دی جاتی ہے. اب ساتھ ادھر بھی قبر ہے، ادھر بھی قبر ہے. عقل سے پوچھو کہاں ہے؟ عقل سلیم کرے کیسے کرے گی؟ کیسے قبر کھل جاتی ہے؟ حدیث کہتی ہے، وہی کہتی ہے. اللہ دکھلاؤ کدھر ہے؟ عقل سے پوچھو کدھر ہے؟ نہیں آئے گا. وہی کہتی ہے اللہ ہے. میں تو کسی نے دیکھا سب ماننے کے لیے تیار ہے. انڈیا کسی نے دیکھا سب ماننے کے لیے تیار ہے. خبر پر یقین کرتے ہیں، یہ خبر سچی خبر ہے. کیوں؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ عدالت لگائے گا. اسلام کی قوم کو لایا جائے گا. اللہ کہے گا جی نو پیغام پہنچایا تھا قوم کو. قوم کہے گی اللہ کوئی نہیں پہنچایا. نو کہے گا اللہ 950 سال چیف تھا، شہزادہ تھا، چھتوں پہ چڑھ کے باتیں لگائی، میلوں میں جا کے، شادی میں، غمی میں، خوشی میں، کھیتوں میں جا کے میں پکار کرا یا قوم سنو، اے میری قوم میری بات سنو. وہ کہیں گے یا اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے، ہمارے پاس ایک دفعہ بھی نہیں ہے. اللہ کہے گا تیرا کوئی دعا ہے؟ محمد کی امت، یہ امت دعا ہے. محمد کیا گواہی دے گی جس نے قرآن پڑھا ہی نہیں؟ محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جی نو ٹھیک کہتا ہے کہ کون ٹھیک کہتی ہے؟ امت محمدیہ کہے گی نو ٹھیک کہتا ہے. نو علیہ السلام کی قوم کہے گی یہ بھی جھوٹ ہے. وہ کیسے؟ امت محمدیہ پوچھے گی ان سے پوچھو وہ کیسے؟ وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو ہمارے ہزاروں سال بعد دنیا میں تشریف لائے، یہ ہمارے خلاف کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ آپ اسے دیکھا نہیں، دعا کیسے مان رہے ہیں؟ عدالت گواہی مانتی نہیں جب تک دیکھا نہیں. اللہ کہے گا جواب دو. اعتراض ٹھیک ہے تم ان کے 1000 سال بعد دنیا میں تشریف لائے، جواب دو. امت محمدیہ کہے گی یا رب ہمیں یہ خبر تیرے قرآن میں اور تیرا کلام تیرے حبیب پر اترا اور تیری کتاب سچی، تیرا حبیب سچا، جبریل سچا لانے والا اور تم سارے سچوں کا سچا. اللہ آپ سے سنا بلائے گا. وہ ٹھیک کہتی ہے جی رب ٹھیک ہے ایسے ہی ہے. اللہ کہے گا تمہاری ہم اس کتاب کو کسی کے پاس جا کر سمجھیں. اگر اپنی عقل سے سمجھیں گے تو بجائے اس کو سمجھنے کے راہ راست بڑھ جائے. کیوں؟ سب سے زیادہ علم شیطان کے پاس ہے. قرآن کو اترتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آدم کو دیکھا، نوح کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، جبرائیل کو اترتے دیکھا، اللہ کے نبی کو دیکھا، مسجد نبی میں پیچھے کھڑے ہو کے دیکھا، خانہ کعبہ میں اترتے دیکھا. کیوں گمراہ ہو گیا؟ اپنا استاد خود بات بیٹھا. سادہ مثال دیتا ہوں. پتنگ دیکھیے آسمان پہ اڑتی ہے، وہ پتنگ آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہے جس کی ڈور کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ بندہ خود تو زمین پہ کھڑا ہے لیکن پتنگ کو آسمان پہ ہوتا ہے. جب ڈور اس کے ہاتھ سے کٹ جاتی ہے وہ پتنگ کسی کھائی میں جاتی ہے، کسی گندے نالے میں گرتی ہے.
کسی روڈ پہ گاڑی کے نیچے آتی ہے، کیوں؟ اس نے اپنی ڈور کسی ہاتھ سے چھڑوا لی. اور یہ چیز ہمیں آسمان کی بلندی تک لے جانے والی، بشرط یہ کہ ہم اس کو صحیح سمجھے جیسے کہا گیا. کیوں؟ علماء نے استادوں سے سیکھا، انہوں نے اپنے استادوں سے، انہوں نے اپنے استادوں سے، انہوں نے صحابہ سے، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھلایا. کبھی براہ راست سکھلایا، کبھی جبریل کے واسطے سے سکھلایا. خلاصہ قرآن کے 3 حقائق، ایک مجھے پڑھو، اتنا آسانی کے ساتھ روزانہ ایک لائن پڑھو، ایک صفحہ، آدھا صفحہ. دوسرا تقاضا جی صحیح پڑھو. تیسرا تقاضا سمجھو تو صحیح تم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تم سے کیا کہہ رہا ہے، تم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. سمجھ کر پڑھو. تو سمجھنے کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اپنی عقل استعمال کریں گے تو سمجھ کم آئے گی، جو پہلی بھی ہے وہ بھی چلی جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صائب الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حنان یا منان انت الحنان یا غفور یا نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک. یا اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، یا اللہ ستار ہے، غفار ہے، یا اللہ رحمت ہے، اے اللہ ہمارے اپنے نام، اے اللہ جان بوجھ کے کیے رات کی تنہائی میں، دن کے اجالے میں، یا اللہ جہاں بھی گناہ کیے، یا اللہ ساری، اے اللہ جیسے بھی ہوتے ہیں یا اللہ معاف فرما. اے اللہ ہمیں بہت منصوبہ کی عطا فرما. اے اللہ ہر گناہ سے بچنے کی عطا فرما. اے اللہ جیسا چلتا ہے ہمیں اپنے ویسے بندے بنا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں میرا بھی ایسا ہو. اے اللہ ہمارے ہاتھ پاؤں فرما. اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کی، ہمارے کاروبار کی، ہماری مساجد کی، ہمارے مراکز کی، ہمارے مدارس کی، کالج کی، یونیورسٹی کی، اسکول کی، اے اللہ دکان کی، کاروبار کی، کھیتوں کی، اے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اندر سے باہر سے، اے اللہ تمام شر سے، تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ موت تک ہر شر، ہر فتنے سے، ہر حاسد سے ہماری، اے اللہ جنوں انس کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ہاتھ پر رحم فرما. اے اللہ ہم سب کی کوشش فرما، ہمارے والدین کی کوشش فرما. اے اللہ ہمیں والدین کا فرما بردار بنا، دنیا کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہر خیر جو تیرے علم میں ہے ہم سب کو عطا فرما. ہر شر جو تیرے علم میں ہے ہم سب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ جس نے جواب کا کہا ہے یا نہیں کہا، اے اللہ جس کی جو جائز حاجت ہے وہ بھی فرما. اے اللہ جو پریشانی ہے فرما. اے اللہ اولاد کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، گھر کی پریشانی ہے، جس قسم کی پریشانی ہے اللہ تیرے گھر میں اللہ ہر پریشانی کو اللہ کبھی سکون عطا فرما. اپنی محبت اور معرفت عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% تابعداری نصیب فرما. اے اللہ برکت والی روزی عطا فرما. اے اللہ برکت والی روزی عطا فرما. اے اللہ ہماری جان میں، اے اللہ ہمارے مال میں، اے اللہ ہمارے اعمال میں، اے اللہ ہماری روزی میں، ہمارے